بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں سونا بھی سنت کے مطابق ہو تو باعث عبادت بن جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کس طرح سوتے تھے۔ حدیث حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کے لیے بستر پر جاتے تو اپنے دائیں پہلو پر لیٹتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6324۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ سنت کے مطابق سونے کا مکمل طریقہ۔ نمبر 1، بستر جھاڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بستر کو اپنے ہاتھ سے 3 بار جھاڑتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6320۔ نمبر 2، وضو کر کے سونا۔ جیسا کہ نماز کے لیے کیا جاتا ہے ویسے ہی وضو کر کے سونا سنت ہے۔ نمبر 3، دائیں کروٹ لیٹنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں پہلو پر لیٹتے تھے۔ سنن ابو داؤد 5040۔ حدیث نمبر 4، ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے تھے۔ نمبر 5، دعائیں پڑھنا۔ سوتے وقت کی مخصوص دعائیں پڑھنا سنت ہے، جیسے آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور درج بالا دعا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ نمبر 6، بیوی کے ساتھ وقت گزارنا۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ سو رہے ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول محبت بھرے الفاظ یا عمل سے ہوتا تھا۔ تو آئیں آج سے سونا بھی سنت کے مطابق کرتے ہیں تاکہ ہماری نیند بھی عبادت بن جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے۔ سنتوں پر عمل کریں، دنیا و آخرت سنواریں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز حدیث کے ساتھ۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔